یا اللہ یہ ہمارے ملک کے اندر بدامنی پھیلی ہوئی ہے، بیٹھے بیٹھے انسان کو قتل کر دیا جاتا ہے، یا اللہ اس بدامنی کو دور کر دے۔ یہ جو ہمارے گھروں کے اندر ڈاکے پڑ رہے ہیں، لوگوں کے سرے راہ ان پر ڈاکہ ڈال دیا جاتا ہے، ان کے موبائل چھین لیے جاتے ہیں، ان کی گاڑیاں چھین لی جاتی ہے، یہ بدامنی کا طوفان ہم پر مسلط ہے۔ یا اللہ یہ سب بدامنی تو ہم سے دور کر دے۔ ذرا ہر شخص اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کب یہ دعا مانگی۔ پوری امت اسلامیہ مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک پھیلی ہوئی اسلامی دنیا وہ بحرانوں میں مبتلا ہے، ان بحرانوں کے لیے کبھی مانگی؟ سارے مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک جتنے حکومتیں ہیں سب یہ مغرب کی غلام بن کر رہ گئی اور انہی کی غلامی میں زندگی گزار رہے۔ ان کے تمام فیصلے وہ کہیں اور ہوتے، ہتھیار ہمارے پاس، میزائل ہمارے پاس، ایٹمی طاقت ہمارے پاس، لیکن اس کو چلانے کے لیے کہیں اور سے اجازت کی ضرورت ہے۔ ہم اتنے خود مختار نہیں ہیں کہ ہم خود چلا سکیں، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج فلسطین میں قیامت برپا ہے۔ کون مسلمان ہے جس کا دل روتا نہیں ہوگا غزہ کے حالات کو پڑھ کر، غزہ کے حالات کو دیکھنے کے بعد؟ بچوں کے جسموں کے چیتڑے اڑائے جا رہے ہیں، عورتوں کے جسم کو برہنہ کیا جا رہا ہے، اور پورے غزہ کو آگ اور ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے۔ آنکھوں سے دیکھ رہی ہے پوری دنیا، تماشائی بن کر دیکھ رہی ہے، اور کسی کے کان پر جو نہیں رہی۔ میں اپنے آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، آپ سے بھی سوال کرتا ہوں کہ اور کچھ ہمارے بس میں ہو یا نہ ہو، لیکن ہم اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے منظر دیکھا نہیں جا رہا، یا اللہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح جلتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہے، یا اللہ ہم اپنی عورتوں کو اس طرح بے عزت ہوتے ہوئے دیکھی نہیں جا رہی۔ یا اللہ آپ اپنی طرف سے کوئی خصوصی مدد نازل فرما دیجئے، یا اللہ اپنی قدرت اور حکمت کا کوئی معجزہ دکھا دیجئے، جیسے آپ نے اصحاب فیل کے اوپر ابابیل بھیجے تھے، یا اللہ اس طرح ان کے اوپر بھیج دیجئے۔ کبھی اللہ سے لپک کر دعا مانگی؟ افسوس ہے کہ ہم یہ بھی دعا نہیں مانگے، یہ دعا بھی مانگنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ اور تو کیا کرتے؟ ہمیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہاں اس میدان میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن اس کا راستہ ہمارے پاس موجود نہیں۔ تو کم از کم اپنی جان سے نہیں، اپنے مال سے، اپنی دعاؤں سے کم از کم ان کے ساتھ تو ہوتے، کم از کم اپنے جذبات کا اظہار اپنی حکومتوں سے تو کرتے کہ اللہ کے بندو تمہیں جو کچھ اللہ نے طاقت دی ہے، جو اقتدار دیا ہے، وہ اللہ کا عطا کردہ ہے۔ تم اللہ سے ڈرو، امریکہ سے مت ڈرو، اسرائیل سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ خدائی امریکہ کی نہیں ہے، خدائی صرف اللہ کی ہے، لہذا اس سے ڈر کر یہ فیصلے کرو کہ تم اپنے مسلمان بھائیوں، مردوں، عورتوں، بچوں کے لیے کیا کر سکتے ہو، اس کے لیے جو کچھ عمل اقدام کر سکتے ہو اس سے پیچھے نہ ہٹو۔ ہم اپنی زبان تو اس کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ توڑ پھوڑ کرو، جلاؤ گھیراؤ کرو، یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے، لیکن اپنی آواز کو حکمرانوں تک پہنچا دینا اور اللہ سے مانگنا، یہ دو کام تو ایسے ہیں جو ہر انسان کتنا ہی فقیر ہو، کتنا ہی مفلس ہو، کتنا ہی تنگدست ہو، کتنا چھوٹا ہو، وہ یہ تو کر سکتا ہے کہ اپنی آوازیں پہنچائے اور اللہ تک پہنچائے، جو کارساز ہے، جو رب العالمین ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا نظام ہے،
جو خالق سماوات و ارض ہے، جو ساری کائنات کی تدبیر کرتا ہے، یدبر الامر، اس سے مانگو. یا اللہ ہم سے دیکھا نہیں جا رہا، جو کچھ ہمارے بھائیوں کے ساتھ، ہمارے بہنوں کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم سے وہ دیکھا نہیں جاتا. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ایسا کچھ اپنی قدرت کا معجزہ دکھا دیجئے جس سے کہ کفر مٹ جائے اور حق کا بول بالا ہو جائے، اور یہ نہتے مجاہدین جو چھوٹے چھوٹے ہتھیاروں سے بڑے بڑے میزائلوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو قوت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ان کی قوت اللہ نے اگر نہ دی ہوتی تو آج یہاں تک معاملہ نہیں پہنچتا. 1.5 سال گزر گیا ہے اور ان کے اوپر روز بلا ناغہ ان پر آگ برسائی جاتی ہے، لیکن یہ اپنے موقف سے نہیں ہٹ پائے، 1 انچ نہیں ہٹے. مطالبہ کیا جا رہا ہے ہمارے قیدیوں کو چھوڑو ورنہ ہمارے تم چہروں پر بمباری کریں گے، لیکن یہ اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے. کہتے مار لو، ہماری گردنیں اڑا دو، ہم پر بمباری کر لو، ہمیں آگ میں جھونک دو، لیکن ہم اپنے موقف سے، جو دین کا موقف ہے، جو اسلام کا موقف ہے، جو ہمارے حمیت اور غیرت کا موقف ہے، اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہو ہر مسلمان. ذرا گریبان میں منہ ڈال کے دیکھو، تبصرے تو ہم بہت کر لیتے ہیں، آج یہ واقعہ ہو گیا، کل یہ واقعہ ہو گیا، سوشل میڈیا نے دیکھ کر بس ہر وقت اسی میں مست ہیں کہ جو اپنے موبائل کے اندر تصویر آ رہی ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ کر آپس میں تبصرے کر رہے ہیں. لیکن بتاؤ کتنے آدمیوں نے سچے دل سے اللہ سے مانگا؟ کتنے آدمیوں نے باقاعدہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کی؟ اگر گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو گے تو ندامت کے سوا شاید کچھ نہ ملے گا.